بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ابلیس کا قصہ سناتی ہوں۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا میں موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی، انہیں بیماری نہیں لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد چلپا سینس نامی جن کو جنات کی ہدایت کا کام سونپا گیا۔ چلپا سینس ایک نیک جن تھا جو کہ بعد میں شاہ جنات قرار پایا۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری ہاموس کو سونپی گئی۔ ہاموس کے دور میں ہی چلپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے دور کے بے حد بہادر اور طاقتور جنات تھے۔ ان کی قوم نے چلپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں کی وجہ سے ہی ساری قوم یہ کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی حاصل کرنے لگے اور تیسرے آسمان تک شرارت کر آتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک ناڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے میں اس کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد مشہور ہوا، پھر دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے پر بلال، چوتھے پر والی، پانچویں پر تقی اور چھٹے پر قابضان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ پھر یہ 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں یہ بقا نور میں رہا۔ ہفتہ افلاک کے ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عبادت، عاجزی اور ریاضت میں انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال تک مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و وعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے اور فرشتوں کے درمیان قیام کی مدت تقریباً 80,000 سال۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ ور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم و فضل سے داروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا، اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس آ گئیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہے جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس ہفتہ اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، مگر یہاں یہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنے لگا۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار پر چپ رہا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سب سے بے خبر ہرگز نہیں تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جزو مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتے دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جب یہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا، عبادت اور ریاضت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور یوں وہ آدم علیہ السلام کو
सजदा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान मरदूद। लानती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाज़त का रब करीम से मुआवजा मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर तक इब्लीस को मोहलत फराहम की, जिस पर इब्लीस ने औलाद आदम को सिराते मुस्तकीम से भटका कर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया। जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे, इनको तू गुमराह नहीं कर पाएगा। इब्लीस के इस लानती काम में इसके 5 साथी हैं। सब्र इसके ज़िम्मे मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग बवेला करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, मुँह पर तमाचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। और दूसरा अयूर, ये लोगों को बदी का मुरतकब करता है और बदी को लोगों की नज़र में अच्छा और पसंदीदा दिखाता है। नंबर 3 मुसव्वत, ये कज़ब, झूठ और दरोग पर मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानी शक्ल बनाकर इनसे मिलता है और झूठ फैलाकर फसाद बर्पा करने की तरगीब देता है। 4 दासिम, ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पर गज़बनाक करता है। नंबर 5 ज़कनूबर, इसके ज़िम्मे बाज़ारों का काम है। ये बाज़ारों में बददियानती, बुराई और फहाशी को फ़रोग़ देता है। इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार इसके अंदर हसद की वजह से था। इसी हसद ने इसे मजबूर किया कि मेरी जगह इसे क्यों मिली। ये इसके अंदर तकब्बर और गरूर था। मैं अफजल हूँ और ये मिट्टी से बना है। इसी तकब्बर की वजह से अताअत से सरकशी की। इसी तकब्बर की वजह से इब्लीस ता क़यामत रसवा और लानती ठहरा और आदम की औलाद को भटकाने के लिए आज़ाद करार पाया। हासिल नतीजा ये है कि रब करीम को इंसान की इबादत आजिज़ी और इनकसारी की ज़रूरत से ज़्यादा करनी चाहिए। रब करीम के नज़दीक सिर्फ़ तकवा और परहेज़गारी के दर्जे करार पाए हैं। ये तमाम वाक़यात सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्न माजा से मसलूब हैं। जज़ाकल्लाह।